حسن صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت نے 3 جنگیں لڑیں جس سے حاصل کچھ نہیں ہوا. ہمیں پرامن ہمسائے کی طرح بیٹھ کر مذاکرات کرنے ہوں گے. دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق بھارت نے پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کے منصوبے پر تیزی سے کام شروع کر دیا ہے. جسے کہتے ہیں نا، یہ یک طرفہ تو نہیں ہوتا. بھارت کو اگر جنون ہے جو کہ ہے، وہ جب تک چل چڑے ہے اور جب تک پوری طرح لے نہیں جانا، یہ رویہ تبدیل نہیں ہوگا. اچھا، دوسری طرف شری مودی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہاں کھیتوں میں پانی کی باریوں پہ قتل ہو جانا عام بات ہے. اب شاید کوئی تھوڑی بہت کمی آئی ہے، کچھ بہتر سسٹمز آ گئے ہیں، ادروائز اٹ واز نارمل. پاکستان کی ایک بڑی مشہور پنجابی فلم ہے، اس کا عنوان ہی پانی ہے، پانی پہ خون بہہ جاتا ہے. اچھا، تو کیا کہتے ہیں اس کو، ہم امن پسند ہیں. میں نے تو کبھی آج تک سوال ہی نہیں پیدا، کوئی سینسیبل آدمی نہیں کرے گا. میں کیا، تنگ آمد بجنگ آمد ایک محاورہ ہے. اگر عقل استعمال نہیں کرتے مودی صاحب تو پھر مسل استعمال ہوگا. سستا خون تو مہنگا پانی. خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر کیا ہے تو یہ لاجیکل اینڈ تک. لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا ان کی طرح جاہل نہیں ہے، ان کو پتہ ہے بات کہاں تک جا سکتی. جی چلیں، یہ ان پہ کیا تبصرے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ. اخباری خبر کے مطابق جنگ کے دوران افغانستان حکومت کے نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر نے خفیہ طور پر بھارت کا دورہ کیا. انڈین میڈیا نے اس دورے کو اہم قرار دیا ہے. حسن صاحب، یہ برادر اسلامی ملک کے نائب وزیر داخلہ اینڈ جنگ کے وقت ہمارے دشمن ملک میں کیا کر رہا تھا؟ جو کچھ بھی کر رہا تھا، جھک مار رہا تھا، کوئی لانتی کردار ہی ادا کر رہا ہوگا. اور دوسری بات یہ، مجھے اس لفظ سے نفرت ہے، برادر. او بھائی، میرا آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، میں آپ کا برادر ہو سکتا ہوں. اور آپ سگے بھائیوں نے وہ سنا نہیں ہے، برادران یوسف. میں نے بنائے یہ محاورے. فضول بات. مجھے آج رہ کے آپ کے سوال پہ مجھے یکدم یاد آیا ہے، یہ کیا آدمی ہیں، نون لیگ نواز لیگ کا، یہ اپنے نواز شریف. ایک زمانہ تھا، آپ کو تو ہوش نہیں ہوگی، پنگوڑے میں ہو گئے اس وقت، لوگوں سے پوچھ لینا، پاکستان کے اخباروں پہ عوام کا پیسہ خرچ کر کے اشتہار پتہ کیا چھپا کرتے تھے؟ تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا. لے کابل ہوں اور لے. یہ پنجاب کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایک کیمپین چلائی تھی اس آدمی نے. یہ صرف ملک سنوارو، قرض اتارو وغیرہ جیسے ڈرامے نہیں، سیریز آف ڈراماز. سو انہی سوچوں کا نتیجہ تھا کہ ہم نے 30 لاکھ، اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا. مجھے تو اس ملک کے بڑوں کی سمجھ نہیں آئی آج تک. اپنے بچے سانبھے نہیں جاندے. برادر، 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کا بوجھ پچھلے 40 سال سے اٹھائے پھر رہے ہیں. یہ کس کی بے شرمی ہے، ڈھٹائی ہے، بے وقوفی ہے، میری سمجھ سے باہر. اور یہ جو آپ نے مجھے بتایا نا کہ ان کا نائب وزیر داخلہ ہمارے جرائم کی سزا ہے. برادر، آئندہ ہوش کریں اور محتاط رہیں. برادر برودر جو ثابت کرے وہی برادر ہوتا ہے. یہ کہاں سے برادر؟ کبھی تاریخ ہی پڑھ لو یار. اپنی نسلوں کو بھی بیوقوف بناتے ہو. خود تو تم پڑھے لکھے ہوگے شاید، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو بھی ہے ایلیمنٹ اس ملک میں اپنی نصابی کتابوں میں غلط پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. صوفیہ کا دیکھو، بات سنو، صوفی شاعر کسی کا دوست دشمن نہیں، وہ جو حق سچ کی بات کرتا ہے. کھدا پیتا لائے داتے باقی احمد شاہدہ. نادر شاہ کتے کی موت مارا گیا تھا اپنے محافظوں کے ہاتھوں. دلی میں اس نے قتل و غارت کی انتہا کر دی، اور اس میں کوئی مسلمان ایکسیپشن نہیں تھے، زیادہ مرے تھے. کوئی شرم حیا نہیں. بات بات پہ لوگوں کو سودا بیچتے ہیں. بیسیکلی ان کو شاید اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم بنگیاں مار رہے ہیں، لیکن لوگ سادہ ہیں، جذباتی ہیں، ان پڑھ ہیں. برادر برادر کیڑے برادر؟ ٹھڈے مار کے تو باہروں کر دیں دے. اور وہ بھی آپ نے عزت آپ نے خود کمائی ہے. آپ کی ایک پہچان
ایٹ دا ہائیسٹ لیول گداگری ہے قرضوں کے لیے. دوسری پاکستان کے گداگر مشہور ہیں. تعاون کر کے تہاڈی فوج دی پرفارمنس جڑی ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہے. باقی تہاڈے ساڈے پلے ہے کی, اس لیے چلیں آگے. ٹھیک ہے حسن صاحب, دوسری طرف بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف ٹریلر تھا, اب جب بھی صحیح سمے آئے گا ہم پوری پکچر دنیا کو دکھائیں گے. پتر تیرا صحیح سمے نہیں آنا. اچھا, آپ نے شاید راج ناتھ جی کا بیان غور سے سنا نہیں, یا آپ نے اپنی اردو بیچ میں گھسا دی ہے. کہا انہوں نے یہ ہے کہ ختم نہیں ہوا, یہ ختم ہے کھتری والا. جب اجتماعی خودکشی کا موڈ بنے راج ناتھ جی آ جانا. ٹیڑھ پڑ رہے گے توڑا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ جو اشارہ ہوا ہے نا پچھلے دنوں میں, اس سے سبق سیکھو. اچھا, یہ سابق انڈین آرمی چیف, یہ تو پتہ نہیں کیا بیچتا ہے. سابق انڈین آرمی چیف نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ جنگ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے, کوئی رومانس نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, خوفناک بات ہے. اچھا, یہ جو ناتھ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو ٹریلر تھا اور فلاں, اوے بھائی 5 جہاز گرانے والا ہمارا بھی صرف ٹیزر ہی تھا. یہ ذہن میں رکھنا. پوری فلم چلی تو پھر وہی محاورہ بڑا مشہور ہے ایک ہمارے پنجابی زبان میں آپ کے بھی اس پنجاب میں بہت کہ دھوتی لگی پھٹنے نیاز لگی بٹنے. تو مجھے تو ویسے ہی آدمی جو ہے نا, یہ لگتا ہے وہ جو کون سی وہ نارتھ کی یا پتہ نہیں کہاں کی فلم ہے, تامل فلموں کا نا, یہ ویلن لگتا ہے. اور موسٹلی یہ ایسے ہیں. اور عجیب بات ہے, کبھی غور سے دیکھنا, کانگریسی رہنماؤں کی شکلیں, چہرے, ان کے تاثرات. انگریزی کا ایک گھسا پٹا تھا ہے ایک ایکسپریشن, فیس از دی انڈیکس آف دا مائنڈ. کبھی غور کرنا, کمپیئر کرنا ان کی شکلیں اور ان کی شکلیں. اندر کا گند چہرے پہ آ جاتا ہے, جو اندر کی غلاظت ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں انڈیکس آف دا مائنڈ, تو اسی طرح ہی ہے نا. جو تمہارا اندر ہے عمر کے ساتھ 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 وہ تمہارے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آیا ہوا ہے تو شوق پورا کر لو بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے صاحب. پاکستان سے جنگ کے میدان میں ہزیمت اٹھانے کے بعد چین کی جانب سے بھی بھارت پر کاری ضرب لگائی گئی ہے. چین نے اروناچل پردیش کا نام زنگنان رکھ دیا اور زنگنان کے 27 مقامات کے نام بھی تبدیل کر دیے. مبارک ہو آپ کو بھی, مجھے بھی, چائنیز کو بھی. دیکھو یہ جو آپ کر رہے ہیں 27 مقامات کے نام, یہ جب تک بھارت کا جغرافیہ تبدیل نہیں ہوگا, خالصتان سے لے کے وہ جو بھی آپ نے نام لیا ہے, اس وقت تک ان کے رویے تبدیل نہیں ہوں گے. یا ہمارے جو ہندوستانی ہیں, پڑوسی ہیں, بھائی ہیں, میں کسی اس وقت مذہب کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کر رہا. انسان انسانوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ رویہ تبدیل ہوتا ہے صحت مند دماغوں کا. یہ بیمار لوگ ہیں, سک پیپل. 1 ارب پتہ نہیں کتنے کروڑوں کو, 50 60 70 80 کروڑ لوگوں کا سربراہ, وہ کس جنون میں مبتلا ہے, اپنی عقل سے باہر ہے. اچھا, باقی جو چین نے کیا وہ ٹھیک ہے, ان کو 2-4 اور چماٹ لگیں گے, مزید ٹھیک ہو جائیں گے. جغرافیہ ان کا ذرا زیادہ, اللہ کرے خالصتان کی تحریک میں جان پڑے. اور خیر آگے میں بات نہیں کرتا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو جنوبی تبت کا علاقہ ہے, یہ تاریخ کا, یہ چین سے زیادہ تاریخ کا کلیم ہے کہ ان کا. اچھا, اس علاقے کے لوگوں کی زبان, رنگت, نین نقش بھارتیوں کی بجائے چینیوں سے ملتے ہیں. یہی خطہ 1962 میں چین بھارت جنگ کا باعث بنا. 1922 میں بھی دونوں فوجوں کے درمیان, اور اس وقت مجھے یاد ہے چینی فوجیوں نے بڑی خوبصورت, بہت پیاری حرکت کی, ورنہ گاٹے گوٹے لا کے پاسے رکھ دیں. انہوں نے کیلوں والے ڈنڈوں سے ان کی سینا کی پٹائی کی تھی. یہ ہمارے اخباروں میں خبر چھپی تھی. اچھا, اس کے علاوہ ان علاقوں میں زیادہ تر چینی زبان بولی جاتی ہے, اور یہاں تک کہ سینماؤں میں وہ چینی فلمیں
دیکھی جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھا، چین کو مبارک ہو، پاکستان کو مبارک ہو، پاکستانیوں کو مبارک ہو، بہت اچھا. اس سائز میں نا اپنی اوقات میں آ جائیں گے، 2-4 انہوں دی اور چھوڑے اترے نا، وہ خالصتان کی تحریک میں جان پڑے. میرا تو خیال ہے ہمارے بھی، خیر چھوڑو آگے.